جی حسن صدیق صاحب، آپ دیکھیں یہ جو دونوں ملاقاتیں ہیں اور جو پورا ایریا ہے تبت کا یا جو افغانستان کا، یہ سب الٹیمیٹلی جس طرح آپ نے کہا سی پیک اور BRI کے منصوبے کے تحت ہی امپورٹنس ان کی بڑھ جاتی ہے. تو سی پیک میں تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ بات جانتا نہیں ہے کہ چائنا کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، پاکستان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، اور امریکہ کیسے اس کے خلاف سازشیں اور بھارت کس طرح اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن اس صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو چائنا اور پاکستان کی تو بڑی اہم ضرورت ہے کہ ایک استحکام کی کیفیت رہے، ایک سٹیبلٹی رہے. ایسی صورت میں سی پیک کے جو چیئرمین ہیں ان کا ریزائن کر جانا، اور پھر ابھی تک کسی چیئرمین کا نہ بننا، اور پھر ابھی ایک صرف اسپیشل ایڈوائزر کا نامینیٹ ہونا، یہ سب کچھ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہیں؟ عاصم باجوہ صاحب سی پیک اتھارٹی کے پہلے چیئرمین تھے، اور ان کو جو بنانے کی پرائمری ریزن تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک تو ظاہر ہے ان کی ایز DG ISPR بہت زبردست پرفارمنس تھی، جو ماڈرن طرز پہ ISPR کو انہوں ہی نے بنایا. یعنی انٹرنیشنل میڈیا میں بھی جس طرح سے اس وقت فوجی آپریشن وغیرہ ہو رہے تھے انہوں نے فیس کیا. پھر اگر آپ انٹرنلی دیکھیں تو انہوں نے ISPR کو بڑے زبردست طریقے سے ریفارم کیا، اور اسی کا پھر آپ نے نتیجہ دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے آصف غفور انہوں نے بھی ان کی لیگیسی کو کنٹینیو کیا. اینڈ ہی واز دی فرسٹ DG ISPR جن کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پروموشن ملی ڈیورنگ ٹینیور. اور اس نے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ راحیل شریف کی کس طرح سے برانڈنگ کی گئی، کیونکہ وہ ابھی بھی پاکستان کے ون آف دا موسٹ پاپولر جنرل آرمی چیف مانے جاتے ہیں. تو اس کے بعد کیونکہ سدرن کمانڈ میں جو ہے آرمی کی، اس کے وہ کور کمانڈر تھے سدرن کمانڈ کے، تو وہاں پر ظاہر ہے سی پیک کا ان سے ڈائریکٹ ریلیشن تھا، اور چائنا سے بھی وہ ڈائریکٹ ان کی کمیونیکیشن تھی. اور ظاہر ہے ان کی یعنی ان کا CV بہت ہیوی ہو چکا تھا اس حوالے سے، تو اس لیے ان کو پہلا چیئرمین بنایا گیا. ٹھیک ہے. اور لیکن اس اتھارٹی کا کوئی ایز سچ لیگل وہ نہیں تھا، یعنی لیگل بیکنگ نہیں تھی اس اتھارٹی کے اٹسیلف. ٹھیک ہے. ٹھیک. اس میں کوئی کنٹروورسیز تھی کہ نہیں، پہلے وہ آرڈیننس کے تھرو بنائی گئی، پھر اس کا کوئی لیگل کور نہیں تھا. اس کے بعد جب اس کو ابھی ریسنٹلی ہی اس کو لیگل کور ملا ہے، بنانے کا مقصد یہ بھی تھا ظاہر ہے ان کو کہ ایک تو سیکیورٹی کے بہت ایشوز ہیں بلوچستان میں. مین ایشو تو سیکیورٹی کا ایشو ہے نہیں، لیکن پھر آگے جو فیز 1 بنا، پھر آگے جو پروجیکٹس ہیں ان کی ایگزیکیوشن، یہ بھی تو ایک ایشو تھا. تو آپ دیکھ لیں کہ جو فوج کے بہت سے ادارے ہیں، چاہے NLC ہے یا FWO ہے، وہاں پر فوج کے سی پیک میں بھی FWO کا جو فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن ہے اس کا بہت رول ہے. تو ان کے جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں ان کا بہت رول ہوتا ہے. تو اس لیے بھی جنرل باجوہ کو ہی سلیکٹ کیا گیا اس کام کے لیے. 2019 میں وہ آئے اور 4 سال ٹینیور تھا اس کا، ان کے اس عہدے کا. اور عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوج میں کوئی بڑا رول کسی کو ملا ہو، کسی جرنیل کو، چاہے وہ DG ISPR ہو، آرمی چیف ہو، DG ISI ہو، تو وقت سے پہلے ان کا عہدے سے ہٹنا بہت ہی کم دیکھا گیا. ٹھیک ہے، ریئر، بہت ریئر ہے. سویلینس میں تو یہ عام بات ہے کہ فوج میں، لیکن یہ جس طرح سے یہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، لیکن پہلے آپ دیکھیں کہ جب یہ لگے تو ان کے بارے میں بھی خیال کیا جا رہا تھا کہ جتنی ان کا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے، اور یہی سمجھا گیا تھا کہ چائنا کے ہی ریکمنڈیشن پہ ان کو لگایا گیا ہے. اور تو یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کریں گے، بلکہ ان کے بارے میں تو یہ سمجھا جاتا تھا شاید ان کو ایک اور ٹینیور بھی مل جائے. جب 2 سال پہلے 2019 میں ان کو لگایا گیا، اس سے پہلے بلکہ ان کو معاون خصوصی لگا دیا گیا انفارمیشن کا. اس کی ظاہر وجہ یہ تھی کہ ان کا انفارمیشن میں بہت واسٹ ایکسپیرینس تھا. اور اچھا، ان کا جو انفارمیشن کا ایکسپیرینس ہے یہ پرویز مشرف کے زمانے کا ہے. وہ ملٹری سیکرٹری تھے ان کے زمانے میں اس وقت، تو ان کا اس وقت سے انٹریکشن تھا میڈیا سے. ان کو DG ISPR بھی بعد میں اسی وجہ سے لگایا گیا تھا. تو وہ اسی ان کو ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانے کے لیے پرائم منسٹر نے ان کو اسپیشل اسسٹنٹ لگایا تھا انفارمیشن کا. اور ظاہر ہے وہ ایک پولیٹیکل پوسٹ تھی، اور جب ان کو اتنا زیادہ سول معاملات میں بھی اور جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں اس میں اتنے زیادہ، جب بندہ بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے اسکینڈلس تو پھر نکلتے ہیں. اور یہ عہدہ بھی اس طرح سینسٹیو تھا کہ جو پورا ویسٹ ہے وہ اس پروجیکٹ کے خلاف ہے. تو اسی دوران پاکستان سے ایک جرنلسٹ ہیں احمد نورانی، انہوں نے ایک غیر معروف ویب سائٹ کا استعمال کرتے ہوئے ان کے حوالے سے ایک بہت بڑا آرٹیکل چھاپا.
ٹھیک ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے فیملی بزنسز ہیں، اور انہوں نے باجوہ صاحب نے جو اپنی گاڑی شو کی تھی لینڈ کروزر اپنے اثاثوں میں، کیونکہ پرائم منسٹر نے پلان دیا تھا کہ آپ نے جتنی بھی کیبنٹ ممبرز ہیں انہوں نے اپنے اثاثے شو کرنے ہیں، تو انہوں نے اپنی لینڈ کروزر جس کی مالیت مارکیٹ میں 3 کروڑ ہے اس کو انہوں نے 30 لاکھ شو کیا، اس پہ بھی کنٹروورسی کریٹ ہوئی۔ بہرحال اس کے بعد ان کا ایک پیزا چین کے حوالے سے ان کی آیا کہ وہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے اور پھر ان کا پھر عاصم باجوہ صاحب نے بھی اس کا جواب دیا، لیکن وہ معاملہ اس معاملے کو پھر پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ایگزائل میں ہے، میاں نواز شریف صاحب اور دیگر جو لوگ جو اسٹیبلشمنٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اگینسٹ بیانات دیتے رہتے ہیں، تو وہ ان لوگوں نے اس ایشو کو بہت زیادہ اٹھایا، اور انڈیا کو اور باقی جو سی پیک کے خلاف ممالک ہیں ان کو بھی موقع ملا تو انہوں نے بھی اس ایشو کو بہت اٹھایا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس گورنمنٹ میں ایک روایت بہرحال رہی ہے، چاہے بابر اعوان ہوں یا اور کیبنٹ کے ممبرز ہوں، جو ہمارے ندیم بابر تھے پیٹرولیم کے، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی اور وزراء بھی تھے جن پہ الزام آیا اور ان کے پہ یا نیب کی تحقیقات ہو رہی تھیں تو ان کو ریزائن کرنا پڑا۔ یہ گورنمنٹ کی پالیسی رہی ہے۔ تو پھر گورنمنٹ کے پریشر ایک طرح سے آیا کہ آپ کی پی ٹی آئی کا تو کہتی ہے کہ جس پہ الزام ہو تو وہ ریزائن کرے، اس کے بعد اگر وہ الزامات سے اگر باہر آتا تو پھر اس کے بعد عہدہ سنبھالے۔ تو اس وقت یہ بھی بات سامنے آئی کہ عاصم باجوہ صاحب نے اپنا ریزگنیشن پیش کی ہے دونوں عہدوں سے، لیکن پرائم منسٹر نے اس وقت قبول نہیں کیا۔ اب ظاہر ہے کیونکہ یہ اس میں ایک ملٹری کا ایک اہم شخص انوالو ہے، تو سیک کرنا یا استعفیٰ مانگنا تو پاکستان میں ایسے روایت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر باجوہ صاحب نے ان کا انفارمیشن والا ان کا معاون خصوصی کا عہدہ تھا، اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے، یعنی اس سے انہوں نے ریزائن کر دیا۔ اور لیکن اس وقت بہت کرٹیکل فیز چل رہا تھا سی پیک کا۔ آپ دیکھیں کہ جو فیز 2 جب سٹارٹ ہوا ہے، فیز 2 میں آپ کو پتہ ہے انڈسٹریل گروتھ ہے، ایگریکلچر گروتھ وغیرہ کے ایشوز ہیں اور انفراسٹرکچر ہے، کیونکہ روڈ نیٹ ورک وغیرہ انرجی پروجیکٹس تو فیز 1 میں تھے، اس میں زیادہ ہے کیونکہ اصل جو بینیفٹ ہونا ہے پاکستانی عوام کو اس سے وہ تو فیز 2 سے ہی ہونا ہے، کیونکہ اس میں انڈسٹریز انوالو ہے، جابز انوالو ہیں، بزنسز انوالو ہیں، اور وہ بہت بڑا یعنی تقریباً 2200 ایکڑ پہ وہ اس پہ کام ہو رہا ہے فیز 2 پہ، ٹھیک ہے، تو اس کا کام چل رہا تھا۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو انہوں نے سی پیک کے بہت سے پروجیکٹس کو ری وزٹ کیے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹاپ پلیٹ فارم ہے سی پیک کے ڈیسیژن میکنگ کا، جے سی سی، اس کی میٹنگ پچھلے 2 سال سے پینڈنگ ہے۔ جو سب سے بڑا سی پیک کا پروجیکٹ ہے ML1 جو تقریباً $7 بلین کا پروجیکٹ ہے، اس کی جو فنڈنگ ہے وہ ابھی تک چائنا کے بینک نے اپروو، یعنی پاکستانی گورنمنٹ کے اور چائنا کے مذاکرات فائنل نہیں ہوئے، اور وہ بڑا بنیادی پروجیکٹ ہے کیونکہ اس میں پھر ایک اور یعنی لائن بچھنی ہے فرام کراچی ٹو پشاور۔ جی تو ایک نیگیٹو بات ہوئی نا، ڈیلے۔ بالکل، یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ڈیلے جس وجہ سے بھی کیا، ان کا مقصد ان کی یہ بات بھی ہو سکتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ وہ پروجیکٹس جو ہیں ان کو وہ کرنا ہے، یعنی جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو ری وزٹ کرنا ہے، لیکن اس دوران ظاہر ہے بات تو نیگیٹو تھی۔ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد سی پیک کے بہت سے پروجیکٹ ڈیلے ہوئے ہیں، اور جے سی سی کی جو میٹنگ ہے وہ بھی کافی عرصے سے پینڈنگ ہے۔ پھر ظاہر ہے بیچ میں کووڈ بھی آ گیا، لیکن ریسنٹلی اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ فیزیبلٹی یا جو اس کا ماسٹر پلان تھا فیز 2 کا، وہ ایگزیکیوٹ ہو گیا، یعنی اس پہ کام سٹارٹ ہو گیا، اور جے سی سی کی میٹنگ بھی ود ان اے منتھ ہو رہی ہے۔ تو وہ میرے خیال سے ان کے عہدے سے ہٹنے کا جو ان کا پلان تھا وہ شاید پہلے کا تھا، لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے فیز 2 کو دیکھنے کے لیے پچھلے دنوں گوادر گئے ہوئے تھے، جرنلسٹ کو لے کے گئے ہوئے تھے وہاں پہ، تو وہاں پہ انہوں نے ہر چیز کی بریفنگ دی، اور وہ اس پہ کام اب اسپیڈ سے ہونا دوبارہ شروع ہو گیا ہے، یہی اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے میرے خیال سے تو کہا کہ آپ جو کام چل رہا ہے اس کو ہونے دیں تاکہ کوئی اس میں رکاوٹ نہ آئے سی پیک میں۔ اس دوران آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سی سی پیک کے حوالے سے اور بھی بہت سی رکاوٹیں آنی شروع ہو گئیں، جیسے داسو کا واقعہ ہوا، اس کے علاوہ کراچی میں بھی ریسنٹلی فائرنگ ہوئی ہے ایک چائنیز انجینئر پہ، اور تو ان واقعات کی وجہ سے بھی سی پیک کو نقصان پہنچا۔ یہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چائنا نے ہی یہ بات ریکمینڈ کی تھی کہ جو ایسا شخص جس کی فیملی کے انٹرسٹس ہیں امریکہ میں
اور امریکہ ہی سب سے بڑا مخالف ہے سی پیک کا، تو ایسے بندے کو سی پیک سے ہٹا دے تو بہتر ہے. لیکن ابھی یہ صرف قیاس رہی ہیں، اس حوالے سے وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس میں 3 پاسبلٹی ہو سکتی ہیں. ایک پاسبلٹی تو یہ ہو سکتی ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا ہو کہ ایک کانٹروورشل بندہ پاکستان کہ جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اس کو ہیڈ لگائے رکھنا اس کا فائدہ نہیں ہے، انہوں نے ہی ریکویسٹ کی ہو. دوسری پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ چائنا کی طرف سے یہ بات آئی ہو، جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا. تیسری پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ باجوہ صاحب یا فوج خود چاہتی ہو کہ جب اتنی کنٹروورسی کھڑی ہو گئی ہیں تو پھر میں خود ہی اس سے الگ ہو جائیں، کیونکہ پھر ظاہر ہے جو کام بھی ہوتا ہے اس حوالے سے تو پھر الٹیمیٹلی اس کو بھگتنا فوج ہی کو پڑتا ہے. جی جی. اور جہاں تک آپ نے سازشوں کی بات کی، وہ میں وہی بات جو پہلے بات ہو رہی تھی میں ریپیٹ کروں گا کہ یہ جو سازشیں ہیں یہ ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے مزید سی پیک اور بی اے کے خلاف جیسے جیسے وقت گزرے گا تو یہ مزید کوئی اقدامات کیے جائیں گے را کی طرف سے، این ڈی ایس کی طرف سے یا سی اے کی طرف سے، کسی نہ کسی طرح وہ اس کو اٹیک کرتے رہیں گے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسنٹلی ان کے ابھی تو ویسے آنا نہیں شروع ہوا، لیکن انڈیا کے جو اخبارات ہیں آپ دیکھنا ان میں عاصم باجوہ کے بعد، بلکہ یہ پاکستانیوں کی طرف سے جو انڈیا کا ماؤتھ پیس ہیں ان کی طرف سے بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں کہ ان کا نام عاصم باجوہ کا ای سی ایل پہ ڈالا جائے، ان سے جواب لیا جائے. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اب جو خالد منصور صاحب آئے ہیں اور حالانکہ ان کو سویلین ہیں اور ان کو چیئرمین نہیں بنایا گیا، شاید اس کی کوئی لیگل موڈیلٹیز ہیں یہ وجہ ہو، لیکن ان کو اسپیشل اسسٹنٹ بنایا گیا تو وہ ان کو چاہیے کہ ایکسپیڈائٹ کریں یہ جو سارے معاملات ہیں. اور جو سول ملٹری لیڈرشپ ہے وہ چائنا کے ساتھ مل کے بیٹھے. بلکہ میں ایک جگہ پہ موجود تھا جہاں پہ چائنیز کونسل جنرل موجود تھے، تو انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ ہمیں یعنی چائنا کو اس طرح سے سپورٹ نہیں مل رہی سی پیک پہ جس طرح سے ملنی چاہیے. یعنی ان کا اس طرح کا انہوں نے واضح طور پہ یہ بات نہیں کی، لیکن ان کا انداز یہی تھا. ابھی ریسنٹلی ایک انرجی پروجیکٹ چل رہا ہے، اس کے حوالے سے کوئی شپمنٹ تھی چائنیز کمپنی کی، اس کو ایف بی آر نے روکا ہوا تھا کوئی ٹیکس کے سلسلے میں. انہوں نے ایگزمپشن اپلائی کی ہوئی تھی تو ان کی ایگزمپشن ایکسیپٹ نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے عاصم باجوہ کو لیٹر لکھا ہوا تھا ریسنٹلی. یعنی اس طرح کے جو ریڈ ٹیپزم ہے وہ سی پیک میں آ رہا ہے. تو وہ اس کے حوالے سے گورنمنٹ کو بھی چاہیے، ہماری ملٹری لیڈرشپ کو، کہ وہ بیٹھیں. اور کیونکہ جو پاکستان کی لائف لائن ہے تو اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور اس حوالے سے براڈ اور اس حوالے سے کہ براڈ پالیسی ہونی چاہیے کہ خاص طور پہ سیکیورٹی اور اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ جلد سے جلد کی جائے اور چائنا کے ساتھ بیٹھ کے مل کے ڈیسیژ لیے جائیں اس کی بہتری کے لیے. یعنی کہ نہ اس میں ڈیلے ہوں اور نہ پاکستان کے مفادات جو ہیں ان کو کوئی ٹھیس پہنچے. بالکل.